السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم لوگ فرسٹ ایڈ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آگ اور بجلی کے خطرات اور ان سے بچاؤ کے اقدامات کس طرح کرنے چاہیے۔ آگ سے جلنا، اکثر آگ سے جلنے کے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات جلنے کا زخم شدید اور خطرناک ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف جلد کو نقصان دیتی ہے بلکہ جسم کے مائع حیات یعنی پانی وغیرہ بھی اس میں ضائع ہو جاتی ہیں، جس سے صدمہ، یادداشت کی یا دہشت کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ جلنے کا چھوٹے سے چھوٹا زخم بھی توجہ کا متقاضی ہے، یعنی اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آگ یا گرم پانی، بھاپ سے جلنا خطرناک ہوتا ہے۔ انسان کے پہنے ہوئے کپڑوں کو آگ لگنے سے، مکان کو آگ لگ جانے سے جھلس جانا، خود انگیٹھی یا چولہے پر اتفاقی طور پر گر جانا، چولہے کے پھٹنے سے آگ میں جھلس جانا، جسم پر گرم چیز، لوہا، تانبا وغیرہ لگ جانا، جسم پر کھولتی ہوئی مائعات کا گر جانا، گرم ترین بھاپ کی زد میں آ جانا، ان تمام وجوہات کی بنا پر انسان کا نرم و نازک جسم بری طرح جھلس جاتا ہے۔ جلنے کی اقسام کتنی ہیں جی؟ نمبر 1 پہ ہے جی خشک حرارت سے جلنا۔ خشک حرارت جلنے سے مراد جلتے ہوئے سگریٹ، آگ، گرم اشیاء مثلاً گرم استری، گرم لوہے یا تانبے وغیرہ کا لگ جانا خشک حرارت سے جلنا کہلاتا ہے۔ مائع حرارت سے جلنا، گرم ترین بھاپ کی زد میں آنا یا جسم پر کھولتی ہوئی مائعات کا گر جانا، جیسے گرم دودھ، گرم پانی، کوئی بھی گرم چیز وغیرہ، تو یہ مائع حرارت سے جلنا کہلاتا ہے۔ شعاؤں کی حرارت سے جلنا، سورج کی گرم شعاؤں، دھوپ، اس کے علاوہ ایکس رے کی شعاؤں جلد اور آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ پھر ہے جی بجلی سے جلنا، طاقتور برقی رو یا اس سے پیدا ہونے والی حرارت جب جسم سے گزرتی ہے تو جلد اور اس کے نیچے بافتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ کیمیائی حرارت سے جلنا، تیزابی یا الکلی خاصیت کے مادوں کا جسم پر لگنے سے زخم ہونے کو کیمیائی حرارت سے جلنے کو کہتے ہیں۔ گرم مائعات سے جھلسنا اور تیزاب سے جلنے کو 4 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے درجے کا جلنا، متاثرہ حصہ سرخ ہو جاتا ہے، جلد پر آبلے نہیں بنتے لیکن درد محسوس ہوتا ہے، متاثرہ حصے پر سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ پھر ہے جی دوسرے درجے کا جلنا، اس میں جسم کی اوپر والی تہہ پر آبلے بن جاتے ہیں۔ آبلے ٹھیک ہونے کے بعد جسم پر یا جلد پر نشان نہیں رہتے، جلنے سے شدید درد ہوتا ہے۔ تیسرے درجے کا جلنا، تمام جلد جل جاتی ہے، سڑی ہوئی جلد آہستہ آہستہ 4 سے 6 دنوں میں اتر جاتی ہے اور زخم بن جاتے ہیں۔ اعضاء کی کارکردگی اور خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے، جسم کی جلد 40% سے کم متاثر ہوتی، ٹھیک ہونے پر جلد پر نشانات رہ جاتے ہیں۔ چوتھے درجے کا جلنا، اس میں عضلات بھی جل جاتے ہیں، جلد کے ساتھ جلنے والے عضلات بیکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جانے پر عضلات اپنی کارکردگی اور شکل و صورت کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر تمام جسم کا 40% حصہ جل جائے تو متاثرہ فرد خطرناک صورت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ طبی امداد کیا ہے جی؟ جلنے کی صورت میں متاثرہ فرد کے جسم سے کپڑے بڑی احتیاط سے اتارے جائیں۔ اگر آسانی سے کپڑے نہ اتریں تو دوسری صورت میں انہیں کاٹ کر اتارا جائے۔ کپڑوں کا حصہ اگر سلگ رہا ہو تو اس کو الگ کر دیں یا سنک میں ڈال دیں۔ متاثرہ فرد کے ساز و سامان کو بڑی احتیاط سے مثلا انگوٹھی، کڑا، کنگن، چوڑی، گھڑی، بیلٹ وغیرہ کو جسم سے اتار کر علیحدہ کریں، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے جسم پر سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ اب زخم کو خشک اور جراثیم سے پاک پٹی سے ڈھانپ دیں۔ کوئی بھی کپڑا یا کوئی اور چیز جو جلنے کے بعد جسم سے چپک گئی اسے الگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت نرم کپڑا، روئی، اون یا چپکنے والے پلاسٹر بھی استعمال نہ کریں۔ اگر آبلے وغیرہ پڑ جائیں تو انہیں مت چھیڑیں، کیونکہ نچلی سطح کی جلد کی حفاظت کا باعث ہوں گے۔ اگر درد اور جسم کی سرخی کم ہو جاتی ہے، کوئی آبلے بھی ظاہر نہیں ہوتی اور زخم ایک چھوٹے سکے سے بڑا نہیں ہوتا تو اس صورت میں مزید کسی علاج کی ضرورت نہیں۔ متاثرہ فرد کو لٹائیں، اسے گرم رکھیں، اگر اس کا چہرہ جھلس گیا ہو تو اسے بٹھا کر یا سہارا دے کر رکھیں اور متوجہ رہیں کہیں اسے سانس لینے میں تو کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر متاثرہ فرد ہوش میں ہے تو اسے چسکی لینے کے انداز میں تھوڑا تھوڑا پانی پلاتے رہیں۔ ہر 15 منٹ کے بعد آدھا گلاس مندرجہ بالا طریقے سے پلائیں۔ زخم یا الٹی آنے کی صورت میں پانی مت پلائیں۔ اگر بازو، ٹانگ یا متاثرہ فرد پاؤں متاثر ہوئے تو انہیں اکٹھا رکھیں۔
متاثرہ فرد کو بہت زیادہ تسلی دیں. اگر بچہ ہے تو ہر طرح سے خیال رکھیں. متاثرہ فرد کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال لے جائیں. نمبر 2 پہ ہے جی بجلی کا جھٹکا. بجلی کی ننگی تار خراب ہو یا کسی خراب بجلی کی چیز کو چھو لینے سے یا پھر کسی بجلی کی چیز کو گیلے ہاتھوں سے چھونا بجلی کے جھٹکے کا باعث بنتا ہے. ایک ہلکا جھٹکا ایسی صورت پیدا کرتا ہے جس میں انسان کو اپنے بدن میں سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جبکہ ایک شدید جھٹکے میں انسانی پٹھے سکڑ جاتے ہیں. اس لیے کسی ننگی چیز کو چھو لینے والا ہاتھ اس چیز کے ارد گرد لپٹ جاتے ہیں. ایک زیادہ شدید جھٹکا انسان کی سانس اور دل کی دھڑکن دونوں کو روک سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے حادثے کی صورت میں آپ فوراً کرنٹ کی سپلائی کو منقطع کر دیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ احتیاط کریں اور گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ خود بھی حادثے کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. بچاؤ کے اقدامات کیا کرنے چاہیے جی؟ جلد از جلد متاثرہ فرد کو بجلی کی ان تاروں یا آلے سے علیحدہ کیا جائے جس سے وہ جھٹکا محسوس کر رہا ہو. ایسے فرد کو تاروں سے علیحدہ کرنے کا طریقہ درج ذیل. سب سے پہلے مین سوئچ آف کریں یا بجلی کی اس تار یا ناقص آلے کا سوئچ بند کر دیں جس کے ذریعے برقی رو اس تار یا آلے میں آ رہی ہے. اگر خشک لکڑی کا ٹکڑا دستیاب ہو تو اس کی مدد سے بھی تار یا آلے کو متاثرہ فرد کے جسم سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے. اگر ربڑ کے دستانے میسر ہوں تو انہیں اپنے ہاتھوں پر پہن کر متاثرہ فرد کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچیں تاکہ وہ تار یا آلے سے الگ ہو جائے. سوئچ نہ ملنے کی صورت میں متاثرہ فرد کو برقی راستے سے علیحدہ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل پر عمل کریں. متاثرہ فرد کو برقی رو سے علیحدہ کرنے کے لیے خود کسی خشک چیز، تختے، گتے یا بوری پر کھڑے ہو جائیں. فرد کے کوٹ یا لباس کے پچھلے خشک حصے کو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچیں حتیٰ کہ متاثرہ فرد برقی تار یا آلے سے مکمل طور پر علیحدہ ہو جائے. اگر مریض کے کپڑے نمی والے ہوں تو پہلے اپنے ہاتھ پر خشک کپڑا یا کاغذ کے 2-3 تہیں لپیٹ لیں. پھر متاثرہ فرد کے لباس کو پکڑ کر جھٹکا دیں جس سے وہ تار یا آلے سے علیحدہ ہو جائے جس سے وہ جھٹکا محسوس کر رہا ہو. جب تک برقی رو بند نہ ہو جائے متاثرہ فرد کو ٹچ نہ کیا جائے. متاثرہ فرد کی کسی چیز کو ٹچ نہ کیا جائے جس کو وہ چھو رہا ہو. متاثرہ فرد کو گیلے ہاتھوں سے مت چھوئیں، نہ ہی کسی گیلے میٹیریل کو دور کرنے کے لیے استعمال کریں اور نہ ہی کسی چکنی چیز کو اسے دور کرنے کے لیے استعمال کریں. طبی امداد کیا دینی چاہیے جی؟ متاثرہ فرد کو برقی رو سے علیحدہ کر دیں. اگر متاثرہ فرد کے کپڑے جل رہے ہوں تو اسے کسی موٹے کپڑے یا کمبل سے لپیٹ دیں تاکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مزید کپڑوں میں آگ نہ لگ سکے. اگر متاثرہ فرد کی سانس رک رہی ہو تو مصنوعی تنفس کے طریقوں سے اس کا سانس بحال کیا جائے. اگر متاثرہ فرد بے ہوش ہو لیکن معمول کے مطابق سانس لے رہا ہو تو اس کو آرام دہ حالت میں لٹائیں، وہ خود بخود ہی ہوش میں آ جائے گا. اگر جسم جھلس گیا ہو یا اس پر چٹاخ پڑ گئے ہیں تو اسے اس طرح لٹائیں گے کہ زخموں یا چٹاخوں کو کم سے کم تکلیف ہو.